الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، جمعۃ المبارک ہے، اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام بھیجا کرو۔ جمعہ کے یعنی وہ نورانی رات اور نورانی دن میں، تو نورانی رات جمعہ کی رات ہے، وہ تو گزر گئی، اور نورانی دن یہ جمعہ کا دن ہے، تو اس میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے تجھے عالمین کی طرف رحمت بنا کر، نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر عالمین کی طرف رحمت بنا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمین کی طرف چونکہ آپ سے ہم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہٰذا رحمت کے جو ذرائع ہیں وہ آپ کے ذریعے ہی چلتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس میں آپ کے ذریعے کو استعمال فرماتے ہیں۔ مختلف قسم کے عذابات بھی آتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ جل شانہ اپنے کرم سے ان کو دور بھی فرماتے ہیں۔ ایک بات تو قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ ہم ان کو کیوں عذاب دیں گے، حالانکہ آپ ان میں ہیں، اور ان کو کیوں عذاب دیا جائے گا کہ یہ استغفار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ عذاب کے جو آنے کی صورتیں ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ تو گناہ پر جو استغفار کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی عذاب نہیں آتا، اور اگر آیا ہو تو وہ ٹل سکتا ہے۔ جیسے کہ مطلب مختلف اوقات میں ہوا، قوم یونس پر جو عذاب آیا تھا وہ ٹل گیا تھا۔ تو ایک ذریعہ تو یہ کہ انسان اپنے گناہوں سے استغفار کرے، اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ یعنی گویا کہ یہ ایک جو ہے وہ رحمت کے ذریعے کو پکڑنا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک جلبی ہے اور ایک سلبی ہے۔ تو جو جلبی ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، جس کے ذریعے سے عذاب دور ہو سکتا ہے۔ اور ایک سلبی ہے، اور سلبی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کر لے۔ خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دونوں اختیار کر لیتے ہیں، اور حقیقت میں دونوں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو جلبی ہے اس میں سلبی شامل ہے۔ کیسے شامل ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں تو پھر وہ گناہ کرے گا، ظاہر گناہ نہیں کرے گا تو گناہ گزشتہ گناہوں سے پھر توبہ بھی کرے گا۔ اس وجہ سے یہ طریقہ انتہائی مناسب ہے۔ ہمارے حضرات اکابر، ان کا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ جب کبھی اس قسم کی بلائیں پھوٹتی
اور وبائیں آ جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کسی کام پر محنت شروع کر دیں. یہ جو نشر الطیب فی ذکر الحبیب کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے لکھنے کا جو وجہ حضرت نے لکھی وہ یہی لکھی ہے کہ طاعون پھوٹ پڑا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے کعبہ کا یہی طریقہ تھا تو میں نے بھی سیرت پر کام شروع کر لیا. اور فرمایا کہ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ جن جن دنوں یہاں کام زیادہ ہوتا تو زیادہ وبا ختم ہوتی، اور اگر آہستہ تو آہستہ، اور وہ علاقہ تو بالکل محفوظ رہا. تو اس وجہ سے ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سیرت پر کام. جمعے کے دن ہمارا یہ کام ہوگا، اور سیرت کا کام جو ہے نا انشاءاللہ ہم ایسے طریقے پہ کریں گے جو ذرا ابھی جس پر ابھی تک کام نہیں ہوا، کیونکہ کام تو الحمدللہ سیرت پر بہت ہوا ہے، بہت کام ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، بزرگوں نے بڑے بڑے کام کیے. لیکن ایک رخ ہے جس پر بظاہر کوئی کام نظر فی الحال نہیں آتا، اور وہ یہ ہے کہ جیسا ہماری کتاب تصوف کا خلاصہ سوال و جواب کی صورت میں، اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اس میں تصوف کو سمجھانے کا بہترین نظام سوال و جواب کی صورت میں موجود ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ کام بھی ہم سوال و جواب کی صورت میں کریں گے انشاءاللہ، سوال و جواب کی صورت میں، کیونکہ سوال و جواب کی صورت میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ سوال سے پیدا ہوتا ہے تجسس، تو پھر جو جواب انسان پڑھتا ہے تو مطلب پورے توجہ سے پڑھتا ہے. عام کتاب جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ اس کو رواں پڑھتا ہے تو این ممکن ہے کہ اس کا ذہن اس میں حاضر نہ رہے اور ویسے ہی بس پڑھ رہا ہو. لیکن جب سوال کا جواب کوئی پڑھتا ہے تو اس میں ذہن حاضر رہتا ہے. ویسے آپ ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی سوال کر لیں تو ایک دم سب متوجہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہے. جن کو پتہ ہوگا ان کو وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے، اور جن کو پتہ نہیں ہوگا وہ بھی اپنے اپنے لحاظ سے متوجہ ہو جائیں گے. اور پھر جس وقت وہ جواب بتایا جائے گا تو اس کی طرف بھی سب متوجہ ہوں گے. تو یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے. انشاءاللہ اللہ کے نام سے آج انشاءاللہ اس پر شروع کریں گے. تو اس ترتیب سے انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ کام مکمل ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ ان بلاؤں کو بھی دفع کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى